اس مطالعے کے نتیجے میں آپ نے داخل کو دیکھا، خارج کو دیکھا، استقراء کیا، صدیاں گزر گئیں. اب سوال یہ ہے کہ آج 2020 میں ایک انسان کھڑا ہو کے ماضی کے علم کے نتیجے میں فطرت کیا ہے جو مرتب ہوئی ہے اس کا اگر جائزہ لے، تو سوال میرا یہ ہے کہ اب آپ کے علم کی ترقی کے نتیجے میں، ان سب دوڑ دھوپ کے نتیجے میں فطرت متعین کیا ہوئی ہے، یعنی کن حقائق پر مشتمل ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، کیا اس کی بنیاد پہ انسان زندگی گزار سکتا ہے، اب کیا طے ہوا ہے؟ بہت سی چیزیں اس وقت طے ہو گئی ہیں، بہت سی چیزیں زیر بحث اور ایسے ہی رہے گا ہمیشہ سے. یعنی یہ طے ہے کہ انسان ایک عاقل حیوان، اس کے اندر عقلی استنباط کی صلاحیت موجود ہے، استقراء اسی کی تائید کرتا ہے، اسی بنیاد پر ہم اپنے تمام علوم کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ طے ہے کہ انسان کے اندر حصے جمالیات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی جگہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اسی پر تمام فنون مرتب کیے جا رہے ہیں، آپ کی مصوری، آپ کی شاعری، آپ کا ادب سبھی سے وجود ہو رہے ہیں. یہ طے ہے کہ انسان کے اندر علم حاصل کرنے کے یہ ذرائع ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. یعنی وہ ایک حادثہ باطنی رکھتا ہے، وہ خارجی حواس رکھتا ہے. یہ سب ہم نے کیسے جانا ہے؟ اسی سفر سے جانا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. علم ان ذرائع سے پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آگے کچھ مراحل ہیں جن کے بارے میں اختلافی آراء بھی ہوتی ہیں، ان چیزوں پر بھی ہمارا اتفاق وجود. انسان ایک اخلاقی وجود، یعنی اس کے پاس کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، وہ عالمی اقدار ہیں، وہ معروضی اقدار ہیں. انہی اقدار پر اس دنیا کا نظم قائم ہے. اسی پر میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں. ان کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس پر ہم سب انسان بالکل متفق ہیں. چند اطلاقی چیزوں کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے. یہ اتنا کچھ جو ہم نے متفق علیہ بنا لیا ہے، یہ کوئی معمولی اچیومنٹ ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی بھی آپ صرف تہذیب کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہمیشہ سے ایسے. اچھا، قدیم ترین غاروں میں بھی انسان آپ دیکھتے ہیں جب کبھی وہ آگے بڑھتا ہے تو وہاں بھی تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. جمالیات انسان کا ماضی کا مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ اس کی حصے جمالیات گویا اس کے اندر موجود ہے ہمیشہ سے. جس طرح اس کو آنکھیں دی گئی ہیں، اسی طرح یہ حس بھی دی گئی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے، یہ چیز بدصورت ہے، اور خوبصورت کا انتخاب کرتا ہے. اس کے اندر اخلاقی وجود ہے. اسی اخلاقی وجود کا ظہور آپ کے دساتیر میں ہو رہا ہے، اسی کا ظہور آپ کے باہمی روابط میں ہو رہا ہے. اسی کی بنیاد پر آپ عدالتیں لگائے بیٹھے ہیں، اسی کی بنیاد پر پولیس کے محکمے کام کر رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر ریاست کا نظم قائم کر رہا ہے، اسی کی بنیاد پر آپ نے بنیادی حقوق کا چارٹر ترتیب دیا ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا. بہت کچھ جو ہے بالکل متعین ہے، اور یہ سب کچھ صدیوں سے متعین. ٹھیک.